بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے حنا یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10. آج کے پروگرام کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے معاشرتی رویے. وہ معاشرتی رویے جو کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے لیے خرابیاں پیدا کرتے ہیں, ہمارے اپنے لیے مسائل کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں. ان میں سب سے سر فہرست مجھے جو لگتا ہے, ہمیں اکثر لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. فلاں بندہ جھوٹ بہت بولتا ہے, فلاں بندہ جھوٹا ہے, فلاں بندہ دھوکہ دے رہا ہے, فلاں بندہ فیک ہے. بٹ میرے خیال سے یہ تمام چیزیں جب ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں, اپنے پورے دن کا ایک دفعہ جو ہے نا ریویو کریں کہ آپ کتنی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فراڈ ہے, یہ لیڈ کرتا ہے بہت سارے مسائل کو. مطلب آپ نے ایک جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو آپ کے لیے کچھ چیزیں, کچھ ایسی برائیاں جو کہ بہت آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب ایسے بندے کی نفسیات کیا ہوتی ہیں, اب ایسا بندہ سوچ کیا رہا ہوتا ہے, وہ لوگ جن کو صرف اور صرف اپنا آپ پسند ہوتا ہے, وہ کس خسارے میں ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ماہر نفسیات نبیہہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر نبیہہ کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر نبیہہ. جی تھینک یو سو مچ, بہت ٹھیک ٹھاک شکریہ. ہے, میں اللہ کا شکر, کرم اللہ کی ذات کا. آپ سنائیے. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا چاہیے. بے شک بے شک جتنا شکر ادا کریں گے آپ کی اتنا نعمتوں کم میں ہے. اضافہ ہوگا. میرے خیال سے نبیہہ یہ سب سے پازیٹیو چیز ہے آپ کے پاس جو ہوتا ہے, ایگزیکٹلی آپ اس پہ اطمینان کرنا شروع کر دیں, شکر کرنا شروع کر دیں, چیزیں خود بخود بہتر بڑھتی ہوتی ہیں. جاتی ہیں. بالکل. اور ہمیشہ جب بھی کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کیسے ہیں, تو آپ اس پہ لازمی یہ کہیں کہ کرم اللہ کی ذات کا شکر الحمدللہ. جب آپ شکر الحمدللہ کہتے ہیں نا تو نعمتیں بڑھتی ہیں, اللہ کی رحمتیں بڑھتی ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں گے ہاں میں ٹھیک ہوں, بس صحیح ہے, سب ٹھیک جا رہا ہے, اچھا ہے, اکثر لوگوں کو میں نے ایسا کہتے ہوئے بھی سنا ہے, تو چیزیں آپ کے لیے پھر اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی آپ جو ہے وہ گمان میں رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے نا کہ جیسا تم میرے ساتھ گمان رکھتے ہو میں تمہارے لیے بالکل ویسا ہی ہوں. بالکل ویسا ہی. تو اسی لیے جیسے آپ نے رویوں کے حوالے سے جو ہے وہ آج کا ٹاپک رکھا ہے, کچھ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور ان کے رویے بھی ایسے ہوتے ہیں. ان کی اپنی ذات ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے, باقی سب ان کے لیے غلط ہوتے ہیں. اگر کسی شخص نے, دیکھیں آج کل جو کسی کے کنٹرول میں نہیں نہ آتا وہ لوگوں کے لیے غلط ہے. لوگوں کے لیے غلط وہ بندہ نہیں ہے جو غلط کر رہا ہے, لوگوں کے لیے غلط وہ ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے. نبیہہ ایک میں سٹارٹ کروں نا, سب سے پہلے ایک معاشرتی رویہ جس کا شکار مجھے ہر دوسرا بندہ لگتا ہے, ایون اپنے ارد گرد والا, لوگوں کو لگتا ہے وہ غلط نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں. یہ جو میں ہے نا, میں ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ میں کرتی کیا ہے بیسیکلی ہمارے ساتھ, میں ہی سارے کام خراب کرتی ہے. اور اس میں کے اندر جو شخص ہے نا اس کا ایک اپنا حصار ہے, وہ اپنے حصار سے باہر نہیں آتا. اس نے اپنے اندر ایک خول چڑھا لیا ہے اور اس خول کے ساتھ وہ جی رہا ہے کہ میں ہی بالکل رائٹ ہوں, باقی سب رانگ ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے نا. ظاہر ہے غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں اور غلط کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی عقل کل نہیں ہے اور کوئی یہاں پہ پرفیکٹ نہیں بنا کے بھیجا گیا. اللہ نے خود کہہ دیا کہ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے, بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. بڑی وہ نا ایک مضحکہ خیز بات بھی سم ٹائم لگتی ہے. یہاں پر کبھی کوئی گیسٹ آئیں, کیسے کر لیتے ہو آپ, یہ آسان ہے, غلطی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں ہر روز آن ایئر جب آپ بیٹھو آپ 10 غلطیاں کرتے ہو. میں یہ مانتی ہوں کہ میرے سے آن ایئر بیٹھ کے ہمیشہ کوئی 4-5 غلطیاں تو چاہے میرے 14 سالہ کریئر ہے بٹ میں کر لیتی ہوں. ہونی بھی چاہیے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. غلطی آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ غلط نہیں کر رہے, غلطی کر کے آپ سیکھ رہے ہیں, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ غلطی پہ پشیمان نہیں ہیں اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے تو اٹس مین کہ آپ انسان نہیں ہیں. پھر آپ شیطان کے لیول پر آ جائیں گے, کیونکہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے اور میں نے دنیا کی ہر کمی کو جو ہے وہ دور کر دی ہے, یعنی میں اپنے اندر پرفیکٹ ہوں. تو پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ پرفیکشن اور میں کیا آپ کے لیے مسائل کا سبب بنتی ہے. آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں, کامیابیاں جو ہیں وہ جانا شروع ہو جاتی ہیں, واپس ہو جاتی ہیں, جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی پرفیکٹ ہوں. بالکل جانا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایک تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, تکبر, انا, غرور اور اپنے آپ کو جو ہے بہت کچھ سمجھنا, خود پسندی. دوسرے سائیکلوجیکل سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو خود پسندی ایک بہت عجیب سی بیماری ہے جس میں انسان, ہاں بیماری ہے بالکل. اور میں اس کو بیماری اس لیے کنسیڈر کرتی ہوں کہ خود پسند انسان جو ہے نا اس کے لیے دوسرا ہر انسان بے معنی ہو جاتا ہے. اب جب ایک شخص کے لیے دوسرا ہر بندہ بے معنی ہو گیا اور اس کا خود ہی اپنی ذات کے ساتھ ہی معنی جڑ گیا تو اٹس مین کہ وہ شخص نارمل تو نہ ہوا. اچھا یہ سوشلی نہیں آپ کے لیے صرف پرابلم کرتا, آپ کا میاں بیوی کا رشتہ اس سے خراب ڈیمیج ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے نا میں ہی ٹھیک ہوں, میں ہی پرفیکٹ ہوں, آپ کی فیملی کے مسائل یہاں سے شروع ہونے لگ جائیں گے. بالکل. مطلب آپ اپنے بچوں کو امپورٹنس نہیں, ایک ٹائم تھا نا ہم سمجھتے تھے ہم ہی ہم ہیں, بٹ اب مجھے لگتا ہے میرے لیے سب کچھ میرے بچے ہیں. آپ کے بچے ہو گئے آپ یہی سمجھیں گے میں ہی سارا کچھ ہوں. شادی ہو گئی, پہلے میں تھی, پھر یہ
اب ہسبینڈ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے, آپ سمجھیں گے بس میں ہی ہوں, تو پھر مسئلے تو یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کبھی بھی ہمیشہ نہیں ہیں اور کہیں بھی ہمیشہ نہیں ہیں. آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کی امپورٹنس آپ کو سمجھنی پڑے گی. وہ رشتے جو آپ کے شوہر کے روپ میں, بیوی کے روپ میں, بچوں کے روپ میں, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, ان کی اپنی اپنی جگہ ہے. آپ نے ان کو اپنا اپنا مقام جب تک نہیں دینا تب تک آپ جو ہے ایک پرفیکٹ بندے نہیں بن سکتے. اچھا, پرفیکشن تو تبھی آتی ہے انسان میں, یا تبھی آپ جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں جب آپ سچ بولتے ہیں. ایک خود پسند آدمی جو ہے وہ جھوٹ کا منبع ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں. ملی ہوئی چیزیں ہیں. ایگزیکٹلی, وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں اور مجھ میں کوئی غلطی ہی نہیں ہے, دوسرا بندہ غلط ہے. جب کوئی بھی شخص کسی کا نام لے کے اس کو غلط کہتا ہے نا, اٹس مین کہ وہ حاسد ہے, وہ حسد میں ہے. یہ نشانی ہے حاسد کی. یہ نشانی ہے حاسد کی, یہ نشانی ہے منافق کی. منافق آدمی کبھی اپنی بات نہیں کرے گا, ہمیشہ دوسرے کا نام لے لے کر جو ہے وہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا, اور اسپیسیفک اس بندے کو جو ہے وہ ذلیل کرے گا جس کی لوگوں میں عزت ہوگی. دوست بھی ایسا کرتے ہیں. دوست دیکھیں, دوست اگر دوست ہو تو پھر ایسا نہیں کرتے. دوست اگر دشمن ہو تو ایسا کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, میں نے منافق کی بات کی ہے, دوست کی بات نہیں کی. اگر دوستی تو بہت بڑا تعلق ہے, دوستی بہت بڑا رشتہ ہے, اور آپ یقین کریں پہلا رشتہ جو اس سرزمین پر آیا میاں بیوی کا رشتہ تھا, اسے دوستی کے رشتے کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. اللہ بھی بندے کا دوست ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں کسی کا جو ہے وہ رشتہ دار ہوں, میں کسی کا جو ہے وہ کوئی باپ ہوں, ماں ہوں. کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ایسا. کانسیپٹ کیا ہے کہ اللہ دوست ہے. تو آپ اس کانسیپٹ کو جب جوڑتے ہیں نا انسان کے ساتھ, تو پھر دوستی بہت بڑی بات ہے. میں دوست کو غلط نہیں کہہ سکتی, کیونکہ دوستی ایک بہت بڑا معیار ہے جسے آج کی دور کا نہ عورت نہ آدمی سمجھ نہیں پا رہا. اب جو جھوٹا ہے, جو خود پسند ہے, وہ منافق بھی ہوگا. ایگزیکٹلی, وہ منافق حاسد بھی ہوگا. یہ تمام بنیاد ہے جھوٹ اور خود پسندی ان برائیوں کی. ایگزیکٹلی, ہر اس بندے میں یہ برائیاں ہوں گی جو جھوٹا ہوگا. بالکل ہوگا. بچنا ہے ان سے, بالکل بچنا ہے, لیکن پاسبل نہیں ہے نا. آپ کے ہر جگہ اتنے سارے لوگ ہیں, آپ کے ہر دوسرا شخص آپ کو جو ہے وہ کیسے مل رہا ہے, اس کے اندر کیا چل رہا ہے, آپ کو تو یہ بہت دیر بعد جا کے پتہ چلے گا. آپ تو اس کو اچھا سمجھ کے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس کی ایک نشانی بتا دیتی ہوں جس سے آپ بہت جلد پہچان جائیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے. 4 بندے بیٹھے ہوں گے نا, اور آپ بھی بیٹھے ہوں گے, آپ کی کوئی ایسی خامی جو آپ میں ہے ہی نہیں, آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا بندی ہے, یا کیا بندہ ہی میرے بارے میں بات کر رہا ہے, یہ تو مجھ میں ہے ہی نہیں. وہ 4 بندوں میں بیٹھ کر آپ کی وہ بات کرے گا جو آپ کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہوتی ہوگی, اور آپ کی بے عزتی کا وہ لیول لے کر آئے گا کہ جس میں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ بندہ حاسد اور منافق ہے, یہ بندہ خود پسند ہے, کیونکہ اسے اپنی ذات کے علاوہ دوسرے کی ذات نظر نہیں آ رہی. اور اگر 4 بندے اس بندے کو پسند کر رہے ہیں تو اس کی ذات کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کھیل رچا جا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد زیادہ چیزیں نہیں عام ہو گئی. اصل میں سوشل میڈیا یہ بے مقابلہ میں لگام نے ہے, پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا. بے لگام ہے. ہمارے مین سٹریم میڈیا میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. بالکل 15 سال ہو گئے مجھے مین سٹریم میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوئے. مختلف پروگرامز میں نے جو ہے وہ ہوسٹ کیے. آپ نے جب اپنے کریئر کا آغاز کیا, کچھ عرصے بعد ہی میرے کریئر کا بھی آغاز ہو گیا تھا. ہم ایک ساتھ ایک پوری جرنی ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ کی, اور ظاہر ہے پڑھ لکھ کر آئے تھے اور پڑھ رہے تھے, اس ٹائم بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تھے. تو یہاں تک آنے میں ہمیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, چند لوگ بیٹھ کر بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. بھائی آپ کو تو کسی کی جرنی کا پتہ ہی کوئی نہیں. اینڈ آئی تھنک وہ والی مشکلات اب والے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, جو اب والے لوگ آ رہے ہیں, ان کو اتنی محنت بھی نہیں وہ کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں, بالکل نہیں کر رہے. مطلب آپ بیٹھتے ہیں موبائل فون پہ ویڈیو بنا لیتے ہیں, کچھ لائکس آتے ہیں اور آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے. نہیں جی, ہم نے تو 10 12 14 گھنٹے بھی کام کیا, تو یہاں تک پہنچنے کا ایک لمبا سفر تھا. خیر یہ تو اور بات کی طرف ہم چلیں گے. ہم بات کر رہے ہیں جی معاشرتی رویے جو کہ ہمارے اپنے لیے مسائل کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہو رہا تھا کہ ہم وہ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے لیے ہی مسائل اکٹھے کرتے چلے جا رہے ہیں. بریک لے لیں, بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. کچھ معاشرتی رویے جو کہ ہمیں وقتی طور پر تو سب میں مقبول کر دیتے ہیں, بٹ ان دا لانگ رن ہم لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. ایسے ہے بالکل کہ وقتی طور پہ تو آپ مقبول ہو گئے, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو بہت اچھا ہے, یہ تو بڑا سوشل ہے, یہ تو فلاں بندے سے بھی رابطے میں ہے, فلاں بندے سے بھی رابطے میں ہے, جو سب کا ہی دوست ہے. سب کا ہی دوست ہے. تو وہ سب کا دوست ہوتا ہے, لیکن میں نے ان کو بعد میں اکیلا دیکھا ہے. جو سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہے. اچھا, دوست ہر کوئی نہیں ہوتا.
وہ بڑے خوبصورت ایک شعر تھا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، تم تو تخلص کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو یہ جس سے آپ نے ہاتھ ملا لیا وہ آپ کا دوست نہیں ہے. اور جو ہر کسی کی جو ہے وہ خوشامد پسندی میں ملوث ہو، ہر کسی کی تعریفیں کرنے میں جو ہے وہ آگے آگے ہو، یہ بندہ تو دوست ہو ہی نہیں سکتا. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر ایسی بات جس سے دوسرے لوگ آپ پر تنقید کریں، اس بات کو کہے کہ یار یہ تبدیل کرو، تمہارے اندر یہ خامی نہیں ہونی چاہیے، یہ دوست ہے. یہ دوست نہیں ہے جو کہے تم تو ہو ہی بہت پرفیکٹ، نہیں میرا دوست بہت اچھا ہے، تم تو ہو ہی اچھا. یہ منافق آدمی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے. کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں خامیاں نہ ہوں؟ نہیں، ہر ایسا بندے میں کیسے ہو ہوتی سکتا ہے کہ ہم کوئی غلطی نہ کریں؟ جو بندہ اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھ رہا ہے، اٹس مین کہ وہ غلط ہے. اور آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہیں. ہاں، پرفیکشن آپ میں اس طرح آئے گی کہ آپ تھوڑا تھوڑا سچ بولنا شروع کریں. آپ زیادہ سچ نہیں بول سکتے، زیادہ سچ لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتا. زیادہ سچ بولنے والے کو تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا. مطلب آپ دیکھیں نا، آپ دفتر آ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، صرف دفتر کی نہیں، گھر میں بھی اگر آپ مسلسل سچ بولنا شروع کر دیں آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا. کوئی پسند نہیں کرے گا. تو پھر آپ تو بیچ میں سروائیو ہی نہیں نہ کر سکتے. لوگ تو آج پسند ہی جھوٹے کو کر رہے ہیں. بالکل. جو جھوٹ بولتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے. جو واہ کسی کی کرے جاتا ہے، جو کسی کو کہی جاتا ہے بھائی تم تو تم ہی ہو، پھر یہاں سے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. ایسے تو نہیں نا کہ ایک بندہ پرفیکٹ ہے، ہر بندے میں غلطی ہے. کوئی غلطی بھی کر رہا ہے، پاس بیٹھا ہوا کہے گا بھائی تم تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہو. اگر کوئی دوست سمجھا رہا ہے نا کہ یار تمہارے اندر یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر لو، تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں. نہ کہ آپ اس دوست سے جو ہے وہ بچنا شروع کر دیں کہ یہ تو مجھے شاید جو ہاں وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو اکیلے میں سمجھائے گا. لیکن جو آپ کو 4 بندوں میں بیٹھ کے سمجھا رہا ہے نا، یہ آپ کا دوست نہیں ہے. اچھا. ہاں، یہ آپ کا دوست نہیں ہے. جو آپ کی 4 بندوں میں بے عزتی کر رہا ہے اور 4 بندوں میں بٹھا کے آپ کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہارے اندر یہ خامی ہے یار، اس کو تبدیل کرو. نہیں، جو سچا اور حقیقی دوست ہوگا وہ آپ کو اکیلے میں جو ہے وہ سمجھائے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو. وہ 4 بندوں میں آپ کی بے عزتی نہیں کرے گا. یہ جو 4 بندوں میں بے عزتی کرنے والے لوگ ہیں، یہ حاسد ہیں. کچھ لوگ بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں ہر جگہ پر، فیملی میں بھی، دفتر میں بھی. آپ کیسے فیوریٹ ہوتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، اچھا، پاسبل نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے کچھ لوگ تو. آپ ہر جگہ فیوریٹ نہیں ہو سکتے، یہ منافقت ہے. اچھا. پاسبل ہی نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کے سارے لوگوں کو ہی آپ پسند ہو، کوئی ایک شخص بھی آپ کو ناپسند نہ کرتا ہو؟ اس کا مطلب ہے آپ جھوٹے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان کڑوی ہوگی اور اس کے مخالفین ہوں گے. مخالفین جس کے نہیں ہیں وہ مومن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جس کے خلاف بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اٹس مین کہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے. وہ صحیح بات کرتا ہے تو لوگوں کو آگ لگتی ہے. اس لیے گھر میں بھی، دفتر میں بھی، اگر ہر جگہ کوئی مسٹر پرفیکٹ یا مس پرفیکشن بنی ہوئی ہے تو اٹس مین کہ کہیں کوئی غلطی موجود ہے. کہیں کوئی اس نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھ کر جو ہے وہ چیزیں چھپائی ہوئی ہیں. سب سے خطرناک رویہ اور سب سے خطرناک شخص کون ہے؟ سب سے خطرناک آدمی وہ ہے جو آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرتا ہے. سب سے خطرناک آدمی ہے. اور پیٹھ پیچھے جا کر جو ہے وہ آپ کی برائی کرتا ہے، آپ ہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے. ڈونٹ ٹیل می. یس، یہ وہ بندہ ہے. آپ میرے سے شرط لگا لیں، یہ تحقیق کر لیں، آپ کو کبھی کوئی باہر کا بندہ جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچائے گا وہ آدمی جس کے ساتھ آپ نے کبھی بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھایا ہوگا، یا جس کو کبھی آپ نے عزت دی ہوگی اور وہ عزت کے لائق نہیں ہوگا. وہ بندہ آپ کے خلاف جائے گا اور وہی بندہ آپ کی پیٹھ پہ وار کرے گا. جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. ایگزیکٹلی بچو. تو واقعی ایسے ہے کہ جس پہ آپ احسان کرتے ہو وہی آپ کو لے ڈوبتا ہے؟ کیوں لے ڈوبتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا رحم دل ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے. اسے پتا ہے کہ اس بندے کو چوٹ یہاں لگائی تو اس کو جو ہے وہ درد کہاں ہوگا. یہ باتیں غیروں کو تو نہیں پتا ہوتی، یہ باتیں ان کو پتا ہوتی ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جن کے کندھے پہ رکھ کے آپ بندوق چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. آج کے دور میں کسی کا ساتھ دیتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچیں کہ آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. کل کو وہی بندہ آپ کے لیے جو ہے وہ مصیبت کا باعث بھی بن سکتا ہے. میں نہیں کہتی کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ دینا چھوڑ دیں، لیکن ڈھونڈیں وہ لوگ جن سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، آپ نیکی کریں اور بھول جائیں. دریا میں ڈال دیں. بس. ڈیپینڈ کرنا چاہیے لوگوں پہ؟ نہیں، بالکل نہیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے. آپ کو اپنی ذات کو خود سے جو ہے وہ اس قابل بنانا چاہیے کہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. آپ اگر لوگوں پہ ڈیپینڈ کریں گے تو لوگوں کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا. آپ اگر اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں گے، بلکہ اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ نہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، آپ کو راستہ مل جائے گا.
اور جب آپ اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دیتے ہیں تب بھی آپ کو راستہ نہیں ملتا. اس لیے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کریں. یہ ہمارا جسم، ہمارا دماغ، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ نہیں بنایا انسان کو، اور اشرف المخلوقات بنایا، یعنی شعور کی حدیں پار ہو گئی انسان کو بنانے کے بعد. انسان کو ایسا شعور دے دیا کہ جو جانوروں میں بھی نہیں ہے، کسی اور جو ہے مخلوق میں بھی نہیں ہے، مخلوق میں نہیں ہے. بے شک ایسا شعور دے دیا. دیکھیں نا انسان نے جو ہے وہ کیسی مشینری ایجاد کر لی، کیسی کیسی جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ انسان نے بنا لی. ہمارے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ کتنا بڑا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پروفیسرز ہیں. یعنی ذہانت کا وہ منبع ہے ایک انسان کہ اللہ کی جو اللہ کا جو سب سے خوبصورت شاہکار ہے وہ انسان ہے. کچھ لوگ عادتاً اور کچھ لوگ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے لوگوں کو دھوکہ دینا. تو یہ دھوکہ پلٹ کے آتا ہے؟ جی آتا ہے، بالکل آتا ہے. اور یہ مکافات عمل ہے. یہ جس طرح دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح دھوکے کے بعد جو ہے وہ پلٹ کے دھوکہ آتا ہے. جب آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تو یہ سرکل ایسے ہی راؤنڈ میں چلتا ہے، جیسے زمین جو ہے وہ گھومتی ہے نا، اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ چکر ویو بھی گھومتا ہے، جسے آپ جو ہے وہ دھوکہ کہتے ہیں. دھوکہ دینے والا انسان کچھ وقت کے لیے تو شاید یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، میں نے چاہے بہت وہ اچھا آپ کام اپنے کر دیا. ہسبینڈ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو چاہے بھی، کوئی شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کو بھی آپ کسی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. جو دوسرا بندہ مخلص ہوگا نا، اللہ اس کی مدد خود کرے گا، اسے دکھا دے گا کہ یہ بندہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آ جائے گی جو آپ نے خود بھی نہیں سوچی ہوگی. اب یہ مدد کون کر رہا ہے؟ یہ مدد اللہ کی طرف سے یہ غیبی مدد ہوتی ہے. یہ غیبی مدد یہ ہے. انسان نہیں آپ کی مدد اکثر اوقات بیویوں کے سامنے شوہروں کی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو انہوں نے عرصے سے چھپائی ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بیوی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح میرا شوہر ایسا کر رہا ہوگا. اور شوہر کے سامنے بیوی کی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو کبھی شوہر سوچ ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی ایسے کر رہی ہوگی. چیٹنگ جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، دھوکہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں، یہ بڑا اس کا خطرناک چکرویو ہے. یہ بہت خطرناک کام ہے. یہ مکافات عمل ہے. الجھ جاتا ہے بندہ، الجھ جاتا ہے. اسی دھوکے میں الجھ کے جو ہے وہ آپ جب تک دھوکہ کھا نہیں لیتے تب تک آپ کی موت ممکن نہیں ہوتی. دھوکہ کھا کے جائیں گے آپ اس دنیا سے اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے. اس کا حساب کتاب دنیا میں ہی ہوگا. یہ جو لوگ بڑے آسانی سے دھوکہ دے کے نکل جاتے ہیں، پیسے کا فراڈ کر لیا، یہ تو عام ہے، عام بات ہے. یہ کسی کو جھوٹ بول کر جو ہے وہ کوئی پراپرٹی جو ہے وہ بیچ دی، خرید لی، یہ کر لیا، یہ سب دھوکے ہیں. اور یہ دھوکوں کا جو نتیجہ ہے نا، وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل حقیقت جو اس بندے کے سامنے آ جاتی ہے. ہاں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، فیک چیزیں آپ بڑی اچھی کر کے بیچ رہی ہیں، وہ 4 دن آپ بیچ لیں گے، 5ویں دن آپ بیٹھ جائیں گے. کتنے دن آپ چلا لیں گے یہ کاروبار؟ آپ 2 جو ہے وہ پلاٹ یہاں پر بیچ دیں گے جو آپ نے جھوٹ بول کے بیچے، تیسرا پلاٹ نہیں بکے گا، کیونکہ آپ نے جن سے جھوٹ بولا وہ آپ کی اصلیت کو جان گئے. وہ 4 بندوں کو بتائیں گے جا کے کہ اس نے جو ہے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے. فراڈ کی بات جو ہے نا، فراڈ ہو، جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، یہ سب ایک ہی فیملی کے جو ہے وہ لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں نبیہا، میں نے پرسنلی بھی یہ دیکھا ہے، آپ کو ایک عادت پڑ جائے نا، آپ کے لیے باقی برائیاں کرنا بہت آسان ہوتا چلا جاتا ہے نا. آسان ہو جاتا ہے. وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. پھر آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، آپ دھوکہ، یہ 2 کام آپ نے کر لیے، تیسرا کام آپ کو لگے گا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو روٹین کی. اینڈ یس، پھر آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ کو ویسے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے. ہاں، ہر برائی کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. کیا کرے، سچے کو تو کوئی پسند بھی نہیں کرتا. سچے کا راستہ مشکل ضرور ہے اس دنیا میں. پھر اگر آپ سچ بولنے لگ گئے تو آپ تو اکیلے رہ گئے. اکیلے رہ جائیں، تنہا ہی کھڑا نظر آئے گا. نوکری نہیں کر سکیں گے، گھر میں سروائیو نہیں کر سکیں گے، ساس بہو کا رشتہ نہیں چل سکے گا. مطلب کسی رشتے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کسی نوکری پہ آپ بیٹھ نہیں سکیں گے اگر آپ مسلسل ہی سچ بول رہے ہیں. تو دیکھیں، مسلسل سچ بولنے والے کو پسند لوگ نہیں کرتے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اللہ اسے بلند کرتا ہے. سچا آدمی کبھی ہارتا نہیں ہے. میں نے سچے بندے کو کبھی مشکل میں ضرور دیکھا ہے لیکن ہارتے ہوئے نہیں دیکھا. اسی لیے جس نے سچ کا دامن پکڑ لیا نا، اس نے رب کا دامن پکڑ لیا. تو سچا آدمی کو مشکلات ضرور ملیں گی، نفرتیں ضرور ملیں گی، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ اس کو ایسا بلند کر دے گا کہ وہ سچ اس کے کام آ جائے گا. اس لیے جھوٹے آدمی کی بھی بے نقاب ہوتا ہے اور سچے آدمی کا بھی پتہ چل جاتا ہے. سچا آدمی کڑوی زبان ضرور رکھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں، بٹ آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے. سچے آدمی کی یہ خاصیت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. ریڈ فلیگ خطرے کی علامت کہا جاتا ہے، خطرے کی وہ کہتے ہیں نا جھنڈی کہا جاتا ہے. تو ریلیشن شپ میں ریڈ فلیگ کیا ہوتا ہے؟
اچھا نہیں دیکھیں ریلیشن شپ کوئی بھی ہو, اچھا محبت والا ہو یا جو ہے وہ میاں بیوی والا ہے, وہ بھی محبت والا ہی ریلیشن شپ ہے, لیکن یہ جو آج کل گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والے بیہیویئرز ہیں نا, یہ تو کچھ ڈفرینٹ ہی ہو گئے ہیں. یہ تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اور کون نہیں. لیکن ریڈ فلیگ تب آتا ہے جب آپ کا رویہ تبدیل ہوتا ہے. اچھا جیسے ہی جس شخص کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, اسے آپ کی ذات میں برائیاں نظر آنی شروع ہو رہی ہیں, اسے آپ کے اچھا ہونے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یہ بیویوں کو آپ بتا رہی ہیں؟ میں سب کو بتا رہی ہوں, اچھا بیوی ہو یا شوہر ہو, ریلیشن شپ دونوں چلا رہے ہوتے ہیں نا, مرد بھی اور عورت بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے. دونوں میں سے جس کا بھی رویہ تبدیل ہو رہا ہے, ایک عورت کا یا ایک مرد کا, کیونکہ ہے تو انسان ہی نا سب, پتہ چل جاتا ہے فوراً. فوراً پتہ چل چلیں وہ نشانیاں آ جاتی ہیں جو ریڈ فلیگ ہم کہہ رہے ہیں. فوراً پتہ چل جاتا ہے. اس شخص کو آپ میں برائیاں نظر آئیں گی, اس شخص کو آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت میں خرابیاں نظر آئیں گی, اس شخص کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا. وہ ظاہری بات ہے آپ کے وقت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بہانے بنانا شروع کرے گا کہ ابھی میں یہاں ہوں, ابھی یہاں بزی ہوں, ابھی یہ کر رہا ہوں, ابھی وہ کر رہا ہوں. دوسرا بندہ صرف اس سے وقت ہی مانگتا رہ جائے گا. جس بندے سے آپ وقت مانگتے رہ جائیں نا, سمجھ لیں کہ یہ آدمی کہیں اور بیزی ضرور ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ کوئی تھرڈ پارٹی ہی ہو بیچ میں, کام بھی ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن توجہ کہیں اور ہے. توجہ پوری کی پوری آپ کے اوپر نہیں ہے. اچھا مرد کیونکہ ظاہر ہے باہر کا انہوں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے اور اپنے دوستوں سے بھی ملاقات کرنی ہوتی ہے, اکثر اوقات ان کا رویہ جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, تو بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ریڈ فلیگ ہے, شاید یہاں پر کوئی جو ہے وہ تیسرا موجود ہے, لیکن وہ اپنے کام میں بیزی ہوتے ہیں. اب بزنس مین کمیونٹی ہے یا اور لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کی جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوتی ہیں, لوگوں میں بھی انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. ہاں شک نہ کریں, شک نہ کریں جب تک آپ کے پاس سالڈ ثبوت نہ ہو. آپ نے لڑائی نہیں کرنی کہ ریڈ فلیگ آ گیا جی ریلیشن شپ میں اور اب ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا. نہیں, جب تک آپ کے پاس کسی کے بھی خلاف, آپ کا جو بھی پارٹنر ہے اس کے خلاف کوئی سالڈ ثبوت نہ ہو, تب تک آپ نے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرنی. یہ ریڈ فلیگ ریلیشن شپ میں 8 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد کبھی بھی آ سکتے ہیں. کبھی بھی آ سکتا ہے. آپ کو اعتبار نہیں کر سکتے, ایسے کھلا نہیں اپنے میاں کو چھوڑ سکتے. نہیں آپ مطلب کیوں کھلا چھوڑیں آپ کسی کو, کم سے کم اتنا تو جو ہے وہ کنٹرول رکھیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا میاں یا آپ کی بیوی جو ہے وہ ہے کہاں. اچھا ایسے تھوڑی کہ اتنا آزاد چھوڑ دیں. جو پھر آزاد چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ آزاد ہی جو ہے وہ پنچھیوں کی طرح اڑتے اڑتے کسی اور منڈیر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بعد میں جو ہے وہ خواتین بھی اور مرد حضرات بھی کہتے ہیں میں نے تو آزادی اتنی دے دی تھی, میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کرے گی یا کرے گا. آپ نے کنٹرول بھی نہیں کرنا اور آپ نے آزاد بھی نہیں چھوڑنا. آپ نے چلنا ایسے طریقے سے ہے کہ آپ نے, وہ کہتے ہیں نا کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, یہ صرف بچوں کے لیے ہی نہیں ہے, یہ ریلیشن شپ کے لیے بھی ہے. یہ تو میری اماں کہتی ہوتی تھی. ہاں یہ بڑے ہی کہتے تھے, لیکن اس بات کو آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا کہ یہ بات ہے کیا. اچھا کھلاؤ سونے کا نوالا مطلب کہ پیار اتنا دے دو کہ اگلا بندہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے. میں آپ کو آج اس کا جو ہے وہ تفصیل سمجھا دیتی ہوں. اور دیکھو شیر کی نظر سے یہ کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو اسے یہ بھی پتا ہو کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں میرا پارٹنر. اپنی پاورز کو کبھی بھی, اپنی کمزوری اس کے سامنے جو ہے وہ آپ نے نہیں رکھنی اپنے پارٹنر کے. اکثر اوقات ہم اپنے پارٹنر کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں, اپنی کمزوریاں اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں, گھر کی باتیں, دوستوں کی باتیں, فلاں نے مجھے یہ کہا, میری ویکنیس یہ ہے. میاں بیوی کا نیا نیا ریلیشن شپ بنتا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنی باتیں بتانے کی جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں. نہیں بتانی چاہیے, نہیں بتانی چاہیے. اپنے شوہر کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہیے. نہیں, بس آپ اپنی پرسنالٹی, اپنی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں, جو آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں, آپ کو جو ریکوائرڈ ہے, جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اچھی لائف کے لیے ہو وہ بتائیں, لیکن اپنی کمزوریاں نہیں بتانی. کمزوری تو کسی کے ہاتھ میں دینی نہیں, بھائی ہو, بہن ہو, کوئی رشتہ دار ہو, کچھ بھی ہو, یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اپنی کمزوری کو اللہ کے ساتھ شیئر کریں اور اللہ کو کہیں کہ اس کمزوری کو میری پاور بنا دے, میری طاقت بنا دے. اگر آپ شوہر کو کہیں گی یا بیوی کو شوہر کہے گا تو کہیں نہ کہیں فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے نا. دیکھیں میاں بیوی کے ریلیشن میں اعتبار جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن اندھا اعتماد یا اعتبار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اب جب ریلیشن شپ تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے نا تو بہت گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے, میاں بیوی کا وہ دور دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا جس مرد کی محبت جو ہے وہ اچھی یا سالڈ نہیں ہوتی, ان کے درمیان میں گیپ آتا ہے. صرف مرد کی؟ جی مرد کی. کہ عورت کی بھی؟ نہیں, عورت کی نہیں. عورت تو محبت کرتی ہے, عورت محبت کے لیے ہی بنائی گئی ہے. عورت ہر ممکن حد تک کوشش کرتی ہے کہ وہ مرد کو خوش کرے اور مرد کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ چلے. یہ ساری عورتوں کے بارے میں آپ کہہ سکتی ہیں؟ نہیں, ساری عورتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عورت کا ایک اپنا رویہ ہے, ہر عورت کا اپنا بیہیویئر ہے, لیکن عورت محبت ہی مانگتی ہے. یہ سب عورتوں کے لیے ہے,
وہ چاہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے مانگے؟ بس جس سے مرضی مانگے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن محبت ہی چاہیے اس کو ہر وقت چاہے جانے کا ایک شوق ہے. اچھا. عورت کو ہر وقت اپنی تعریف اور چاہے جانے کے جو یہ شوق ہے نا، بیسیکلی یہ مرواتے ہیں. بیسیکلی یہ اس کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، کیونکہ ذہن میں سوچ جو ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے چاہا نہیں جا رہا. عورت تب بدلتی ہے جب اس کو چاہا نہیں جاتا. اچھا. عورت چاہت مانگتی ہے. آپ روزانہ تو تیار پھر ہو، ہسبینڈ کو کیا کرنا ہے؟ آپ روزانہ تیار ہوں، اپنے شوہر کے سامنے جائیں اور وہ آپ کو دیکھے ہی نہ. آپ سوچیں کہ آپ پہ کیا قیامت گزرے گی کہ میں نے تیاری کی، اتنا سب کچھ کیا اور یہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہا. یہی عورت کو جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. اب شوہر نے کچھ نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اگر اس کی تعریف نہیں نہ ہوئی تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہو جائے گی. یہ عورت ہے، یہ عورت کی سائیکالوجی ہے. اور مرد کیا کرتا ہے کہ مرد دیکھتا ہے کہ عورت اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس کی تعریف نہیں کرتا کہ یہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھ سے جو ہے وہ بدل جائے یا کچھ اور ہو جائے، اور اس کو یہ احساس دلا دوں میں کہ تم بہت حسین اور بہت خوبصورت ہو، تو وہ دوسرے لوگوں سے بھی ڈیمانڈنگ ہو جائے کہ میری تعریفیں جو ہے وہ آئیں باہر سے. مرد اس لیے رک جاتا ہے، لیکن عورت یہ سمجھتی ہے کہ مرد اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. جبکہ ریلیشن شپ میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ شوہر آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، اس کے آپ پر پوری نظر ہوتی ہے. شوہر کے لیے میسج کیا، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا اپنی بیوی کو؟ دیکھیں، شوہر کو کم سے کم اپنی بیوی کی تعریفی کلمات لازمی ادا کرنے ہیں. تعریفی الفاظ جو ہیں وہ لازمی ادا کرنے ہیں، جو شوہر نہیں کرتے. آپ کے ہسبینڈ کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، میرے ہسبینڈ نہیں کرتے. ہاں نہیں کرتے، وہ تعریف نہیں کرتے. مشکل نہیں ہو جاتا؟ ہاں نہیں، مشکل نہیں ہو جاتا. میں ان سے زبردستی کروا لیتی ہوں. یہ بھی ہے. میں کہتی ہوں دیکھو، مجھے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. اچھا اچھی لگ رہی ہوں. میں نے کہا نو نو نو، غلط ہی بتاؤ کیا لگ رہی ہے. کیا یہ جو ہے وہ میرے کپڑے غور کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. اب غور سے دیکھو. اب دیکھیں نا، توجہ آ گئی نا، میں توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی. لڑ کے نہیں کرتی؟ نہیں، لڑ کے نہیں کرتی. میں اسے یہ نہیں لڑتی کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں، دیکھو میں اچھی لگ رہی ہوں، مجھے بتایا نہیں، آج میں نے کون سے کپڑے پہنے بتایا نہیں. نو، میں سے کہتی مجھے دیکھو اور غلطی نکالو. اب وہ جب پوری طرح مکمل طور پر جب اس کی توجہ آ جائے گی غلطی نکالنے کے لیے، تو غلطی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں تم پرفیکٹ ہو. میری تعریف ہو گئی، بات ختم ہو گئی. بیسیکلی عورت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مرد سے تعریفی کلمات کہلوانے کے لیے بھی کیا کرنا ہے. دیکھیں، مرد بہت مشکل چیز ہے. اچھا. مرد کو سمجھنا، اس کی سائیکالوجی کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. نہیں، عورت بھی مشکل ہے، لیکن عورت کو آپ تعریف سے، محبت سے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. مرد کو تعریف اور محبت سے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے. مرد کی جتنی مرضی تعریف کر لیں، وہ تھینک یو، بہت شکریہ، اچھا، یہ وہ کر کے نکل جائے گا. آپ اسے جتنا مرضی پیار دے لیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے ہاں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے میری بیوی، میرے پہ جو ہے وہ فدا ہے، کیا بات ہے. اچھا، مرد کو اگنور کرنا شروع کر دیں، خود ہی سیدھے رہیں گے. اچھا، یہ آپ نے راز کی بات بتا دی ہے. ہاں، مرد کو کبھی کبھی اگنور کر دیا کریں. یہ جو بیویاں ہر وقت مردوں کی تعریفیں اور ان پر نظر اور کنٹرول اور یہ سب چیزیں کرتی ہیں نا، مرد پھر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیوی بہت ہی ایکسٹرا محبت بھی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. تو اس لیے مردوں کو کبھی کبھی اگنور کیا کریں، وہ صحیح رہیں گے. اور بیویوں کی جو ہے وہ تعریف کیا کریں، محبت سے ان کے ساتھ پیش آیا کریں، وہ صحیح رہیں گی. بیسیکلی آپ لوگوں کو ایک دوسرے کو ہینڈل کرنا ہی نہیں آ رہا، آپ ان کی سائیکالوجی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. میری صرف ایک بات پہ اپنے شوہر کے ساتھ بحث ہوتی ہے جب وہ میرا فون اٹینڈ نہیں کرتے. میں ہمیشہ ان کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر گھر والے بھی فون کر رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی. 10 دفعہ فون کریں گی تو آپ کہیں گی وہ 10 دفعہ فون اٹھائیں؟ نہیں، 10 دفعہ نہیں کرتی میں. اچھا. میں بڑے طریقے سے جو ہے وہ فون کرتی ہوں. مجھے جب کچھ بہت ضروری عادت کام ہوتی ہے نا، ہاں، ایسی دفتر ہے شوہر تو فون پہ فون کری جا رہی ہے. نہیں، ایسے نہیں. میں فون کم کرتی ہوں، میسج کرتی ہوں. جب مجھے کافی دیر بعد میسج کا رپلائی نہیں آتا تو تب فون کرتی ہوں. اور جب پھر میرا فون نہیں اٹھایا جاتا تو پھر جب گھر میں جاتی ہوں یا وہ جب گھر میں موجود ہوتے ہیں تو پھر میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کہنی ہوتی ہے کہ بھائی ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی فون اٹھائے. ہماری کوئی ویلیو، کوئی ورتھ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی جو ہے وہ کال اٹینڈ کر لے. دنیا بھر ہماری دنیا میں ہمارے فین فالوئنگ اتنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کال اٹھا لوں. شوہر جو ہے وہ میری کال اٹھانا پسند نہیں کرتا تو پھر آگے سے کہتے ہیں ہاں میں نے نہیں اٹھانی تمہاری کال. اب وہ بات جو ہے نا وہ مذاق میں لڑائی بھی ہو گئی اور مذاق بھی ہو گیا اور اس طرح بات بھی جو ہے وہ کور ہو گئی. اب پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہماری لڑائی ہو تو ہم ایک دوسرے کے لیے کام نہ کریں، میں منہ بنا کے بیٹھ جاؤں، وہ منہ بنا کے بیٹھ جائیں. نہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ ناراض ہوگی، چائے بنا دیں گے، مجھے پتا ہوگا کہ ہاں جی اب یہ بات جو ہے وہ ہو گئی ہے تو میں کوئی ایسا ان کا جو ہے وہ کام کر دوں گی. یعنی ایک ٹپ بھی ہے یہ کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو ایسے اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. بریک لے لیں جی، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں.
वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नबीहा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ऐसे रवैये जो कि हमारे लिए ही मुश्किलात का बायस बनते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप इवन इनसे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, अब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बेजोड़ बना दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से ख़राबी वहाँ फिर स्टार्ट से शुरू हो जाती है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रिश्ते हैं वो या तो माँ बाप की पसंद के हैं, या फिर अगर अपनी पसंद भी अभी है। भी? हाँ, अभी भी होता है। या अच्छा। फिर अपनी पसंद भी है तो वो बहुत जल्दबाजी की पसंद है। हाँ, अग्री। जिसकी वजह से जो है वो रिश्ते टूट जाते हैं। देखिए, मेंटल कंपैटिबिलिटी ही ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ मियाँ बीवी के रिश्ते में मेंटल कंपैटिबिलिटी और फिज़िकल कंपैटिबिलिटी दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप दोनों में से किसी एक चीज़ को भी निगलेक्ट करते हैं तो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो नहीं निभ सकता। आपके पार्टनर की जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करना दूसरे पार्टनर की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने शौहर को हाकिम नहीं बनाया, प्रोटेक्टर बनाया है। और शौहर को ये हुक्म दिया है कि अपनी बीवी को खुश रखना है। कहीं ये हुक्म नहीं आया कि बीवी को तंग करना है, परेशान करना है, उसकी डिज़ायर पूरी नहीं करनी। इवन हकूक़ ज़ौजियत के हवाले से भी ये हुक्म आया है कि हर तीसरे दिन जो है हकूक़ ज़ौजियत अदा करने हैं। अब आप ये देखें कि ये सब चीज़ें एक औरत के लिए जो है वो कही जा रही हैं। एक मर्द जो है उसकी प्रोटेक्शन बन रहा है, उसको इज़्ज़त दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है। जब तक मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत का एलिमेंट नहीं होगा, तारीफ़ नहीं होगी, एक दूसरे के साथ जो है वो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, आपका ये रिश्ता जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। मेंटल कंपैटिबिलिटी पे लोग काम कर लेते हैं, फिज़िकल कंपैटिबिलिटी पे लोग काम नहीं करते। अक्सर औक़ात बहुत सारे लोग जो है, आपका एक पार्टनर जो बहुत जज्बाती है, गुस्से का बहुत तेज़ है, फ़ौरन से जो है वो बदतमीज़ी पर उतर आता है। अब दूसरा बंदा जो है वो अगर उसको बर्दाश्त कर रहा है, वो कितने दिन बर्दाश्त करेगा? आपको पता है ये स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो आपके दिमाग के खुलिये जो है वो सुकेड़ देता है। ये स्ट्रेस और डिप्रेशन लेना कि एक बंदा लगातार बदतमीज़ी पर उतरा हुआ है और दूसरा बंदा सिर्फ उसको बर्दाश्त कर रहा है, तो आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से जो है वो आप अपने पार्टनर को सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। मोहब्बत का एलिमेंट नहीं है, खुशी के हार्मोन्स खारिज नहीं हो रहे। दो लोगों का एक दूसरे के करीब रहना, हुक्म ये है कि बीवियां जो हैं वो अपने शौहर की तरफ पीठ करके ना सोएं। अच्छा। मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ जो है वो मुंह करके सोएं। ये जो मियाँ उधर मुंह करके और बीवी उधर मुंह करके जो है वो सो रही है, देखिए तो ये नबीहा, अब ये हर रोज, मतलब अब आपकी शादियां पुरानी हो गई हैं, हाँ। बस 10 15 20 साल हो गए हैं, तो ये तो नॉर्मल रवैये ऐसे हो ही जाते हैं। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ अपने टाइम पे अच्छी लगती है। आप अपने सोने का एक टाइम रखें, जब आपने नींद पूरी करनी है तो फिर आपने नींद पूरी करनी है। उसके लिए ये जो है वो बात नहीं है कि आप अपनी नींद पूरी ना करें और मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ जो है वो निगाहें करके या मुंह करके जो है वो सोएं, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रही हूँ कि साइकोलॉजिकली रोज़ाना आप अपने लिए अपना पर्सनल टाइम लाजमी निकालें, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे को जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे तंग करें, लेकिन आपकी मोहब्बत का एलिमेंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ साथ होनी चाहिए। अब ये बड़ी मुज़हका केस लगती हाँ। है आजकल के दौर में कि आपके पास ज़ाहिरी बात है, कारोबार का स्ट्रेस भी है, घर की बातें भी हैं, तो मैं कैसे ही करके हर रोज़ अपने मियाँ को देखती रहूँ, हर रोज़ तैयार होती रहूँ। मतलब कुछ चीज़ें हैं ना, आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में तो आप कर सकते हैं कि अच्छा हर रोज़ तैयार हो, हर रोज़ अपने मियाँ को मुस्कुरा के देखो। भाई आजकल की खातून के मसाइल बहुत हैं। मतलब अगर वो घर में है तो घर के 100 मसले हैं जी। अगर बाहर काम कर रही है तो बाहर के 100 मसले हैं, फिर आपको घर के मसले भी देखना है, तो आप कैसे हर रोज मुस्कुरा सकते हैं? कैसे पॉसिबल है? इसीलिए जो है वो रिश्ता नहीं निभ रहा। मसाइल अपनी जगह, टेंशन्स अपनी जगह, ऑफिस के मसले अपनी जगह, घर के मसाइल अपनी जगह। एक औरत ने स्ट्रेस ही इतना ले लिया है कि वो क्या मुस्कुराएगी। मैं वही तो बात कर रही हूँ कि स्ट्रेस को आपने सवार नहीं करना अपने ऊपर। आपके जो मसले दफ्तर के हैं वो दफ्तर छोड़ के आए, आपके जो मसले जो है वो आपके दोस्तों के साथ हैं वो दोस्तों के साथ छोड़ दें। आपके घर का आपका रिलेशनशिप मियाँ बीवी का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी है। जो हाउस वाइफ है उनके घर बैठ के बहुत मसले हैं, वो किधर ले जाएं? देखिए, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। मैं भी आजकल जो है वो हाउस वाइफ ही हूँ। घर में रहती हूँ ज़्यादातर। जो है वो मुख्तलिफ जगह पर जो है वो शोज़ करने के लिए सिर्फ स्पेसिफिक 1 घंटा 2 घंटे के लिए जो है वो बाहर जाती हूँ। ज़्यादातर मेरा टाइम जो है वो घर में गुजरता है, ससुराल वालों के साथ गुजरता है। चीज़ें देखिए, हर चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलती, या हर बंदा आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। आपको उस माहौल को अपनी मर्जी के मुताबिक करना होता है। उस माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं जो आपको सेटिस्फाइड करें। अब मैंने घर के अंदर ही बेसमेंट में जो है वो अपना पॉडकास्ट सेटअप लगा लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सारा दिन बातें नहीं कर सकती।
सकती, मैं सारा दिन जो है वो किचन का काम भी नहीं कर सकती, सारा दिन और चीज़ें भी नहीं कर सकती, तो जाहिर है मुझे मेरे लिए भी वक्त चाहिए। मैंने वहाँ पर जो है वो अपने एक छोटा सा सेटअप लगाया जहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब चैनल को जो है वो देखती हूँ, करती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ, किचन भी संभालती हूँ, अपनी सास और ससुर के पास भी बैठती हूँ, उनसे भी बातें करती हूँ, शौहर से भी जो है वो टाइम उनको भी देती हूँ, और अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, और तैयार भी होती हूँ, और डेली सुबह उठ के तैयार होती हूँ। हाँ, डेली रूटीन है मेरी। मैं जैसे मेरा बेड से जो है वो कदम नीचे उतरेगा, वॉशरूम से मैंने तैयार होकर जो है वो बाहर निकल आना है। मतलब मेरा वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि मैंने रोजाना जो है वो नया सूट पहनना है। अब मैं जब बाहर जाती हूँ तो मेरी सास पूछती है कहीं जा रही हैं आप? अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं तो घर पर ही हूँ, कहीं नहीं जा रही। तो वो मतलब देखिए, आपको अपने लाइफस्टाइल को चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, आपको लाइफस्टाइल सेट करना पड़ेगा, ये एक औरत पे डिपेंड करता है। हमारे 100 मसाइल हैं, मेरे भी मसाइल होंगे, जाहिर है मैं जहाँ काम कर रही हूँ, मैं जहाँ पे जा रही हूँ, या मेरे कोई लोग हैं, इसीलिए मैं मखसूस लोगों से मुलाकात करती हूँ। मसाइल को कम करने का एक हल है मेरे पास। अपनी जो लोगों की कम्युनिटी है ना, उसमें उन लोगों को सिर्फ रखें जो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव लोगों को जो है ना रिमूव कर दें, आपके मसाइल कम हो जाएंगे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप जहाँ आप कहीं जा रही हैं वहाँ पे नेगेटिव लोग भी होते हैं, आपको उनका सामना इग्नोर भी करें करना उनको। पड़ता है। आप अब उनका जो है वो स्ट्रेस अपने सर पर लें ही ना, आप उन्हें ये समझें कि ये पेशेंट्स हैं। मैं तो हर जो है वो ऐसे बंदे को जो ज़िंदगी ख़राब करने वाला हो या फजूल बदतमीज़ी करने वाला आदमी हो, मैं तो उसको पेशेंट समझती हूँ। मैं तो उसको ज़हनी मरीज़ समझ के जो है वो माफ़ करते हुए आगे गुजर जाती हूँ। तो इसी तरह लोग किया करें। जब कोई बंदा मुसलसल आपको टीज़ कर रहा है ना और आपको तकलीफ दे रहा है, नॉर्मल नहीं है। एटीट्यूड, बिहेवियर नॉर्मल बंदे का ये होता ही नहीं है। तो आप उसे मरीज समझ के जो माफ़ कर दें। वहाँ आपको डॉक्टर का जो है वो फ़ौरन से सोचना पड़ेगा कि आप एक डॉक्टर की लेवल पर है और ये बंदा बेचारा मरीज़ है। अब अगर आपने मरीज़ के लेवल पे आके उससे बदतमीज़ी करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपने अपनी जो है वो डिग्निटी कायम रखनी है तो फिर आपको खामोश होकर जो है वो वहाँ से गुजर जाना ही बेहतर है। हम ना नॉर्मली एक टर्म यूज़ कर देते हैं, फला बंदा पागल है यार। पागल। ये पागल कौन होते हैं? ये पागल, देखिए पागल तो हर बंदे में एक पागल मौजूद है। हाँ। कहीं ना कहीं हम पागलपन कोई ना कोई कर ही रहे होते हैं। कहीं जो है वो हम छोटी छोटी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जिसमें पागलपन का एलिमेंट आ जाता है। तो ये तो एक सिर्फ जुमला है कि या ये भी पागल है, ये पागल है, ये इस तरह से पागलपन कर दिया। जो बंदा भी नॉर्मल वे में बात नहीं करता या नॉर्मल चीज़ें नहीं करता, उसको हम पागल करार दे देते हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे और तौबा इस्तग़फ़ार करके ये कहना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स अपने जो है वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाए और पागल हो जाए, तो पागल को ये ख्याल नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इसीलिए शायद लोगों ने जो है वो जो लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं या उनका बिहेवियर तब्दील हो रहा होता है तो उनके बारे में ये बात कर देते हैं कि ये पागल है। कैसे समझ ही नहीं आ रही कि ये कर तो क्या रहा है। पागल को इग्नोर करना चाहिए। एग्जैक्टली इग्नोर करना चाहिए। आप उसे सर पे सवार ना करें, क्योंकि आप उसे जितना सर पे सवार करके लेके फिरते रहेंगे आप खुद डिप्रेशन में रहेंगे। अपने जहन से बोझ को कम करें। आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की अमानत है, किसी बंदे की अमानत नहीं है। किसी का गलत रवैया आपकी ज़िंदगी और आपका दिमाग अगर डैमेज कर देगा तो हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा, ड्रिपें आपको लगेंगी, दवाई आपको खानी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इग्नोर का बटन जो है वो ऑन रखा करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। चलें जी, ये आपने एंड में बड़ी अच्छी बात कर दी है। चुप और इग्नोर, आपके 100 मसले हल होंगे। और अगला बंदा जिसको कह रहे हैं कि जी तो आपको तंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आकर तो टकरे मारेगा भी दूसरे को। अच्छा, तो मैं एक छोटी सी बात और कर देती हूँ यहाँ पे, है ना। अगर कोई शख्स जो मुसलसल आपसे लड़ रहा है, बात कर रहा है, आप अपने फ़ोन पर ना म्यूजिक लगाएं और साइड पर हो जाएं। अच्छा, बस आप जो है वो अपनी पसंद उस टाइम जो है वो सुन लें, किसी की कोई बयान सुन लें, कोई अल्लाह का कलाम सुन लें, कोई जिसको म्यूजिक पसंद है म्यूजिक सुन लें, जगह तब्दील करने निकल जाएं वहाँ से। ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं ऐसे ही करती हूँ। अक्सर औकात जब कभी सोशल मीडिया पर चीज़ें जो है वो चल रही होती है ना, मैं उनको जो है वो रिमूव करके ना, मैं नहीं सुनती, पूरी बात ही नहीं सुनती किसी की, और अपनी मर्जी के जो है वो म्यूजिक या कोई अच्छी जो है वो बयान कहीं चल रहा हो तो मैं वो सुनकर जो है वो अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। अपने लिए खुशियाँ तलाश करें और दूसरों में भी खुशियाँ बांटें। अगर आप ये कर सकते हैं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नबिहा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।